اب ان کے بعد ہم گزارش کرتے ہیں ڈاکٹر محمد حفظ الرحمان صاحب استاد جامعہ رحمانیہ خانقاہ مونگیر، آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ان کا موضوع مقالہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں خانقاہوں کا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے چند اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت اور قرآن، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین بطور دین پسند کیا۔ حدیث میں فرمایا گیا بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ مذکورہ پہلی آیت میں اللہ نے تمام دین کی خوشخبری دی ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دین میں کسی حرف اضافہ یا ترشید کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ مطلب دوسری آیت کے ذریعے خالق کائنات کی طرف سے ضمانت دے دی گئی ہے کہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کی گئی ہے، ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ روز اول سے ہی ان کو ایسی تدبیریں ملک میں آتی گئی کہ 1500 کے ابھی لیکن اس میں ساری دنیا کے قسم سے نقطے کی تحریک نہیں ہو سکے ہے اور نہ قیامت ہو سکے گی۔ ایک طرف دین کی تکمیل ہوئی، لہذا نئے حرف و اضافہ کے لیے نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور دوسری طرف بلا واسطہ کتاب مبین کے تحفظ کی گارنٹی دے کر بالواسطہ پورے دین کے تحفظ کی گارنٹی دے دی گئی۔ لہذا اب نئی وحی اب نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ حکمت خداوند کی نصیب سے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا اور اعلان فرما دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور زمان رسالت سے پوری تاریخ انسانیت کو کی جماعت کا مدعا سنا دیا گیا۔ اب خالق افسوس سما کی طرف سے طے ہے کہ قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ انسان اور اس کی رسالت ایک طرف یہ بڑی حقیقت ہے کہ انسان بہت زیادہ محتاج پیدا کیا گیا ہے، قرآن سے اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک سارے قرآن اس کی محتاجی کو دلالت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ نہایت جسارت پسند واقع ہوا ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جب انہیں قوت و اقتدار، مقبولیت و کمال اور صلاحیت و قابلیت حاصل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ کبھی اپنے نصیب کی ساری حقیقتوں کو قبول کر سکتی ہے اور اپنے ہم نوع کا خود کو خدا ظاہر کرنے لگتی ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ جس وجود کا حکم اعلیٰ تھا وہ اسی نوع بشر کا ایک فرد تھا اور انہی انسانوں میں وہ اپنی بادشاہ کا گزرا ہے جس نے ایک عظیم محدود نبی کے سامنے عرب کی امید تھا۔ جب انسانوں کے درمیان خدائی کے دعویدار ہو سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے کم تر شے کے دعویدار پیدا نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا یہ کہ آپ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ 30 سے زیادہ کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سمجھ آئے بتاؤں ایک دوسرا اقتباس میرا موضوع خانقاہ ہے تو اس حوالے سے ایک اقتباس کر رہا ہوں۔ تحفظ ختم نبوت اور خانقاہ ہے۔ شروع میں جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک مولوی صوفی ابوبکر تزمری تھے جنہوں نے معاہدہ کی دعوت کی تھی اور انہوں نے ایک اشتہار نکالا جس کا مضمون تھا اس میں شک نہیں کہ مرزا صاحب کی معاہدے کا مدت سے پیاسا ہوں اور 3 برس سے اسے یہی درخواست ہے کہ اپنی بنیاد پر جو اس نے اپنی کتاب کو شائع کیا ہے مجھ سے معاہدہ کرے، لہٰذا میں نے یہ خط ان کو لکھا مگر ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ تعریف قبول کرو۔ مرزا صاحب نے اس کے جواب میں 7 سے 1310 ہجری میں خط لکھا کہ میں معاہدہ کے لیے تیار ہوں۔
مقررہ تاریخ پر دونوں صاحبہ کا مبادلہ ہوا اور دونوں وہاں سے واپس لوٹ آئے. لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ مرزا صاحب اپنے مبارک سے پہلے وفات پا گئے جبکہ ان کے مبارک کئی برس بعد تک زندہ رہے. یہ پہلے شخص ہے جس نے قادیانیت کے خلاف پوری قوت سے اپنے آپ کو لگایا. یہ ایک صوفی اور خانقاہی نظام کی ضرورت ہے. ان کے بعد مشہور ہے حدیث عالم مولانا سید نصیر حسین صاحب دہلوی اور مولانا ثناء اللہ صاحب مصری حاضر قادیان حاضر کارکن دیوبند میدان میں آئے اور اس فتنے کو مناظرے میں شکست دی. لیکن ان کی ابتدائی کامیاب کوششوں کے باوجود مرزا قادیانی کے مبلغین غیر مسلم ہندوستان میں پھیلتے چلے گئے اور سادہ اور مسلمان کو گمراہ کرتے رہے. ان کی کوششیں بہت سی جگہوں پر کامیابی حاصل کرتی رہی. مولانا محمد علی مکیری رحمۃ اللہ علیہ خط کی تحریر فرماتے ہیں قادیانی کی شرعی اور کوشش اس قدر انکھڑ اور منظم ہے جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کا دل ترس جاتا ہے کہ الہی یہ کیا طوفان کفر اور سیلاب اقتدار ہے جس کے روکنے کی کیا ضرورت. ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں جہاں ان کے لوگ تبلیغ نہ کرتے ہوں اور ہندوستان کے علاوہ لوگ اپنے انگلستان، جرمنی، امریکہ اور جاپان نہایت زور اور نہایت نرم سے اپنے مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی بینک نہیں، کوئی ریاست نہیں، صرف ایک بات ہے کہ مرزا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہر مرید حسب استطاعت معاملہ مذہب کی اشاعت کے لیے گزرے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں روپے جمع ہو گئے. ان کا ہر مرید اپنی آمدنی کا کم از کم 10واں حصہ لیتا ہے. جوان خانقاہوں اور مدرسوں میں پھیلتے ہوئے ارتداد کی خبر پہنچی تو ہر سطح پر اس کے تنظیمات کی کوشش شروع ہوئی. بوریا نشینہ و وابستگان خانقاہ کی بڑی تعداد اسلامی متوجہ ہوئی. مولانا نواب خان صاحب نظام خیرآباد کے استاد اور حیدرآباد میں صدر صدور امور مذہبی کے منصب جدیدہ کا فائز تھے. ان کی شخصیت نہایت علمی تھی. میں کہتا ہے کہ امدادیہ سے میں کسی کی تھی اور خاک امداد اللہ مہاجر ملکی سے اجازت یافتہ. انہوں نے جب محسوس کیا کہ علمی طور پر امداد انسان نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر بہت سے سادہ لوگ عقیدہ نبوت کے شبہ میں پڑ جائیں گے. انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب رسالہ اور وہاں کے جواب میں ایک مخصوص کتاب رسالۃ الاتحاد تحریر فرمائی. تفصیل مطالعہ کرنے والوں کے لیے نہایت قیمتی تحفہ ہے. اسی طرح اس خانقاہ مجاز و خلیفہ دارالعلوم کے بانیوں میں سے اور خانقاہ تلگور کی سجادہ نشین حضرت مولانا نصیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاب کی ساری منزلوں سے گزر کر مرزا کے زخمی کفر کا فتویٰ دیا. احتساب قادیانیت جلد 4 صفحہ 5. خانقاہ عالیہ رائے پوری سلسلے کی سرگوشی کے لیے نہایت متحرک تھا. حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی خانقاہ سے وابستہ تھے. حضرت کا علمی قدر نہایت بلند اور تحریر کا ذوق نہایت پختہ تھا. آج کی سیرت پر لکھی ان کی تصنیف بازوں کو جاتے کے لیے اچھی سکتی ہے اور وہ اس وقت ریاست پٹیالہ میں بحث اسٹیشن سے معمول تھے. چنانچہ اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت ابرز سید نفیس الحسینی عقیدہ ختم النبوت کے تحفظ کے حوالے سے فکرمند تھے. حضرت منصوری پر کو اس پر لکھنے کا حکم دیا. آپ نے تعمیل حکم میں قائد الحام کی تصویر فرمائی. حضرت مکیری کے حوالے سے ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھی لیکن میدان میں جو انہوں نے کام کیا تھا وہ کس طرح سے کیا تھا اس کی صرف ایک اقتباس پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات سنیں. لٹریچر کا مطالعہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. جو حضرات حق ناشنا ہے ان کے لیے یہ تدبیر بلا واسطہ کامیاب نہیں ہو سکتی. البتہ بلا واسطہ کامیاب ہو سکتی ہے وہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ مطالعہ کرے پھر اپنے خلاصہ مطالعہ کو عوامی زبان یعنی کتابی زبان اور عوامی الفاظوں مقابلات بے حد ناشنا معلومات تک پہنچا دے. ظاہر ہے کہ زمانے میں سیکھا تدبیر کی جا سکتی تھی جبکہ ابھی رات بھر کے اجلاس ظاہر ہوئے تھے. نوجوان تبلیغی جوان جو لاکھوں کو شراب خانے سے اٹھا کر مسجدوں تک پہنچا دیا ہے کہ چند گھر کا آواز کو بہت سکا. اس وقت موجود شریف کی مجلس کی مسلمانوں میں آئے تھی. عوام تک دین کی باتیں پہنچانے کا یہی واحد ذریعہ تھا. حضرت منگیری نے اس کا استعمال فرمایا اور ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کو پہنچا دیا. خواہ وہ پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ کسی خانقاہ سے منسلک ہو جاتا ہو. چنانچہ مولانا عبدالرحیم صاحب کو لکھتے ہیں مولود شریف کے جلسے پھول کراؤ
اور اس میں مرزا صاحب اور ان کے ساتھی کے حالات بیان ہوئے۔ اس زمانے میں بہت سی ایسی ناخواندہ اور مفلس آبادیاں تھیں جہاں کے لوگ مولود شریف کی مجلس منعقد کرنے پر قابل نہیں تھے۔ ایسی آبادیوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اس کی دعا سنو، شیرینی وغیرہ کی حاجت نہیں۔ اقتدامی گزارش خواتین، آج جب منگیر اور بھاگلپور ضلع کا دورہ کیجیے تو قادیانی دور دور تک نظر نہیں آئیں گے۔ شہر منگیر میں قادیانیوں کا ایک عبادت خانہ ہے، غیر آباد ہے، اور کبھی کبھی لوگ اسے کھلا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب اس منگیر اس وقت ایسے حادثے ہو چکی تھی کہ اسے قادیان خانی کہا جا سکتا تھا۔ خانقاہ کی سہولیہ نشی نے نہ صرف اللہ کا ناف ہی کو اس فتنہ کا شکار ہونے سے بتایا بلکہ اس کے اثرات دور تلک پہنچے۔ آج بھی یہ تحریریں اسی طرح زندگی رکھتی ہیں جیسی تو زمانے میں رکھتی تھی۔ البتہ ضرورت ہے اس سے استفادہ کی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر زمانہ نیا آزمائشوں کے ساتھ آتا ہے اور اہل ایمان کے سامنے نئے چیلنجز لایا کرتا ہے۔ وہ آزمائش اور چیلنج پچھلے تجربوں سے پوری طرح مختلف ہوتا ہے اور محمد طور پر یکساں مقامی، بلکہ اس قدر حماقت ہوتی ہے کہ پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، اور اس قدر مختلف ہوتی ہے کہ نئے ذائقے کی تلاش اور نئی تدبیروں کی ایجاد ضروری ہوتی ہے۔ آج ایک بدلی مشن کی اطلاع کی تحریک ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ کل قادیانیت تھی، آج اس کی جگہ شبیلیت بدتدریج دے دی جا رہی ہے۔ کل آریہ سماج گھر واپسی کے لیے متحرک تھے، آج سن کی ثقافتی تحریک اور اس کا فلسفہ قومیت ہمیں اطلاع کی طرف دھکیل رہا ہے، اور یہ لوگ بھی بیانات سنتے اور شرطنت کے لبریٹر سے فائدہ اٹھا کر اسلام کا معتقد ہے۔ اس کے علاوہ جدید مذہبی فلسفہ اور سائنسی حقائق کے احاطے کی تعبیر مسلم جوانوں کی اتحاد کی تقویت کا تخلیقی کر رہی ہے۔ عورتوں کی آزادی کے جو فریب ڈالے مسلم عورتوں کو ہر سطح پر متاثر کر رہے ہیں، اور وہ عمل اسلامی تحریک اور مذہبی تحریک کو ترجیح دیتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ دین و شریعت کے حوالے سے جو ضرورتیں سامنے آ گئی ہیں اس کی تدبیر کی جائے تاکہ ان نقصانات سے بچا جا سکے جن کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ سجادہ سیاہ خانقاہ کا فرض ہے کہ اپنی روشن تعلیم اور روشن روایات پر ایک نظر ڈالیں اور اسی کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں۔ یقین جانیں بظاہر مخالف حالات بہت سے موافق امکانات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ منصوبہ بند تعمیری کوشش کشتی ملت کو بہت جلد نجات سے نکال سکتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔